السلام علیکم۔ ایک بحری جہاز میں کافی بوجھ تھا۔ سفر کے دوران طوفان کی وجہ سے ہچکولے کھانے لگا۔ جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، لہٰذا اس کے کپتان نے تجویز پیش کی کہ جہاز پر بوجھ ہلکا کرنے اور زندہ رہنے کے لیے کچھ سامان کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ تو انہوں نے متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک سوداگر کا سارا سامان چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ ڈوبنے سے بچنے کے لیے بہت ہوگا۔ جس تاجر کا سامان پھینکا جانا تھا اس نے اعتراض کیا کہ کیوں میرا ہی سارا سامان کیوں پھینکا جائے، اور تجویز پیش کی کہ سارے تاجروں کے سامان میں سے تھوڑا تھوڑا پھینکا جائے تاکہ نقصان تمام لوگوں میں تقسیم ہو اور نہ صرف ایک شخص متاثر ہو۔ تب باقی سارے تاجروں نے اس کے خلاف بغاوت کی، اور چونکہ وہ ایک نیا اور کمزور سوداگر تھا اس لیے انہوں نے اس کے سامان کے ساتھ اسے سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ لہروں نے سوداگر کے ساتھ لڑائی کی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ لہروں نے اسے کسی نامعلوم اور ویران جزیرے کے کنارے پھینک دیا ہے۔ سوداگر بہت مشکل سے اٹھا اور سانس لیا، یہاں تک کہ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور خدا سے مدد کی درخواست کی اور کہا کہ وہ اسے اس تکلیف دہ صورتحال سے بچائے۔ پیارے دوستو، کئی دن گزرے۔ اس دوران تاجر نے درختوں کے پھل اور خرگوش کا شکار کر کے گزارا کیا۔ وہ قریبی ندی سے پانی پیتا اور رات کی سردی اور دن کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے درخت کی لکڑی سے بنی ایک چھوٹی جھونپڑی میں سوتا۔ ایک دن جب تاجر اپنا کھانا بنا رہا تھا، تیز آندھی چل رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی لکڑی کی جلتی ہوئی لاٹھی اٹھ جاتی ہے اور اس کی لاپرواہی سے اس کی جھونپڑی میں آگ لگ جاتی ہے۔ لہٰذا اس نے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ آگ نے پوری جھونپڑی کو بھسم کر دیا۔ یہاں سوداگر چیخنے لگا، کیوں رب العزت مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا اور میرا سامان ضائع ہو گیا، اور اب تو یہ جھونپڑی بھی جو میرا گھر تھا جل گئی اور میرے پاس اس دنیا میں کچھ نہیں بچا اور میں اس جگہ پر اجنبی ہوں۔ خداوند، یہ ساری آفتیں مجھ پر ہی کیوں آتی ہیں؟ پیارے دوستو، وہ سوداگر غم سے بھوکا ہی رات کو سو گیا، لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے جزیرے کے قریب پہنچنے والا ایک جہاز ملا، اسے بچانے کے لیے ایک چھوٹی کشتی سے اتر رہا تھا، اور جب سوداگر جہاز پر سوار ہوا تو خوشی کی شدت سے یقین نہیں کر پا رہا تھا، اور اس نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے مجھے کیسے ڈھونڈا اور میرا ٹھکانہ کیسے جانا؟ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے دھواں دیکھا، لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی شخص مدد کے لیے پکار رہا ہے، لہٰذا ہم دیکھنے آئے۔ سوداگر نے ان کو اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح اسے ناجائز طریقے سے سوداگروں کے جہاز سے پھینک دیا گیا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ وہ جہاز منزل تک نہیں پہنچا کیونکہ ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا اور ان سب سوداگروں کو مار ڈالا۔ اس سوداگر کا اتنا سننا تھا کہ وہ روتے ہوئے سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے، خداوند تیرے سب کام اچھے ہیں، پاک ہے وہ رب جس نے قتل سے بچایا اور اس کے لیے بھلائی کا انتخاب کیا۔ پیارے دوستو، مختصر یہ کہ اگر آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو خوف زدہ نہ ہوں، بس اتنا بھروسہ کریں کہ رب کائنات جو اپنے بندے کو 70 ماؤں سے کہیں زیادہ چاہتا ہے، ہر چیز میں حکمت رکھتا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی میرے رب کی جانب سے میرے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کا بہترین فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ اور جان لیجئے کہ جب آپ کی جھونپڑی جل جائے تو میرے رب کریم آپ کے امور کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں اور مجھے اور آپ کو بڑی مصیبت سے بچانے کے اسباب کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔